الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم شیخ محترم مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ سے مزید نماز کے سلسلے میں ایک سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امام ابھی اللہ اکبر کہتا ہوا ابھی سجدے میں جا ہی رہا ہوتا ہے کہ پیچھے کی آدھے سے زیادہ صفیں جو ہے سجدے میں جا چکی ہوتی ہیں۔ اس میں کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پابند ہیں کہ امام کی اتباع اور اقتداء کریں، یعنی امام کے پیچھے چلیں۔ عام طور پر علماء نے پیچھے مقتدیوں کی 4 حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلا ایک یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو امام سے آگے جانا چاہتے ہیں، اور ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ مان لو کسی کو کوئی صورت یاد ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب وہ صورت پڑھ رہے ہیں، وہ ابھی آخری آیت میں ہوتے ہیں تو یہ رکوع کی طرف نکل پڑتے ہیں، تو ایسا علماء نے اس کو حرام قرار دیا۔ امام سے آگے جانا یہ حرام ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس الحمار، کہ جو بندہ امام سے سبقت لے جاتا ہے، کیا اسے اس بات کا ڈر نہیں کہ کہیں اس کے اس جرم کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے، اس غلطی کی پاداش میں اس کا سر گدھے کی سر میں بدل دیا جائے، دوسری حدیث میں گدھے کی شکل میں بدل دیا جائے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جاتے تو جب تک آپ سجدے میں اپنی پیشانی نہیں رکھتے، صحابہ حالت قیام میں رہتے، یعنی پوری طرح سے امام جب تک بدل نہ جائے اپنی حیت کو، پیچھے والے کو نہیں بدلنا چاہیے۔ مقتدیوں میں کچھ لوگ امام کے بالکل برابر چلتے ہیں، یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بعض اوقات اس برابری میں ہو سکتا ہے کبھی بھی وہ آگے بڑھ جائے اور پھر اس وعید کی زد میں آ جائے جو ہم نے پہلے سنی ہے۔ تیسری چیز ہے اتباع، یعنی امام کے فوراً بات کی جائے۔ امام نے اللہ اکبر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال کیے، اذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا، یعنی ف کا جو لفظ ہے وہ فوراً بات کے آتا ہے، نہ پہلے جائے نہ برابری میں جائے۔ امام کی اتباع اور اقتداء یہ ہے کہ امام تکبیر کہاں ہم تکبیر کہیں گے، امام قیام سے رکوع میں چلا جائے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ ایک چوتھی شکل اس کی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایک الگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ امام مان لو رکوع سے سجدے میں چلا گیا ہے اور یہ ابھی رکوع سے کھڑے ہیں، یا خاص کر جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ امام پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اب دوسرے سجدے میں جا رہا ہوتا ہے، تب تک کچھ لوگ ابھی اپنے پہلے سجدے میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ تاخیر بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کل ملا کر اس بات کا خلاصہ یہ کہ مسابقہ یعنی امام سے سبقت لے جانا، امام سے آگے کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ امام کی برابری کرنا اگرچہ کہ اس میں کراہیت ہے، پہلے والے جیسا حکم نہیں ہے، لیکن خطرے سے خالی نہیں ہے، اس سے احتیاط برتنا چاہیے۔ اور آخری چیز بھی، اگر کوئی شخص بزرگ ہے، بیمار ہے، بھاری بھرکم ہے، اٹھنے میں جھکنے میں تھوڑا دشواری ہوتی ہے، تو اتنی معمولی تاخیر تو ٹھیک ہے،
لیکن بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور مسئلے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا جس کو علماء نے لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں افضل بھی یہی ہوگا، اور حرمین میں یہی عمل ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو۔ عام طور پر آپ دیکھیں لوگوں کو، امام جب ایک سلام پھیرتا ہے تو مقتدی فوراً ایک سلام پھیرتے ہیں، پھر امام جب دوسرا سلام پھیرتا ہے تو مقتدی بھی سلام پھیرتے ہیں، جبکہ صحیح قول علماء کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مقتدی سلام پھیرے۔ اس کے لیے آپ حرم کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں نماز کی، تو اس میں جب امام دونوں سلام پھیرنے کے بعد مکبر مؤذن صاحب جو تکبیر کے سلام پھیرتے ہیں وہ امام کے دونوں سلام کے بعد پھیرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ڈر یہی ہے کہ بندہ اگر ایک سلام کے بعد فوراً سلام پھیر رہا ہے، کہیں وہ اس کے سبقت میں نہ آ جائے، اور جو لوگ مسبوق ہوتے ہیں پیچھے جن کی رکعت چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، امام السلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی نماز مکمل کرنے لگتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد جب امام کی آواز ختم ہو جائے تب جا کر وہ سلام پھیریں، یا اگر وہ مسبوق ہوں تو اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ شیخ نے امام سے سبقت کے سلسلے میں واضح دلائل کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن شیخ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی ائمہ کرام ایسے ہوتے ہیں جو اس اللہ اکبر کو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کو اس قدر لمبا کھینچتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غلطی پیچھے مصلیوں سے ہو جاتی ہے۔ سجدے میں چلا گیا اور سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر اتنا لمبا کھینچتا ہے کہ وہ امام سے پہلے سارے مصلی جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں سجدے سے۔ تو یہ جو ہے کس شخص کی غلطی ہے؟ امام کی غلطی ہے، یا پھر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھینچ کر کہتے تھے یا مختصر کہتے تھے؟ اس کی وضاحت۔ دیکھیے، امام کو بھی بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض امام واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کی تکبیر، ان کی تسلیم، سلام پھیرنا ہو، سمیع اللہ، اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ پیچھے والے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو امام کو چاہیے کہ خواہ لمبا نہ کھینچے۔ باقاعدہ یہ عربی زبان ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے کہ کون سا حرف کتنا کھینچنا چاہیے، کون سے لفظ میں مد ہے، ورنہ امام کو مختصر طور پر ہی ان کلمات کو ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، امام کی غلطی کی وجہ سے مقتدی کو یہاں پر دو باتیں ہمیں سمجھنی ہوگی۔ ایک تو جو امام ایسا کرتا ہے وہاں پر دو میں سے ایک کام کیا جائے، یا تو امام کی اصلاح ہو، یا پھر امام اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے اس پر ضد ہو، تو پھر مقتدی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اطمینان سے اپنی نماز میں خلل نہ آئے، امام کی آواز رکنے تک کا انتظار کرے، پھر اس کے بعد اپنی حیت کو بدلے۔ تو امام کو خود بھی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کرے تاکہ پیچھے نمازیوں کی نماز جو ہے وہ صحیح طور پر ادا ہو جائے۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کو سننے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔